کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گدا یعنی گداگر، بھیکاری۔ تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو۔ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں۔ اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار، کچھ کم مالدار۔ جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے، اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ۔ شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گدا یعنی گداگر، بھیکاری۔ تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو۔ ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے دولت مند روڈ، اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں، جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی، کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے۔ اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے۔ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی۔ لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے۔ نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے، مرو گے آپ۔ تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا، جب مر گئے تو ختم سب۔ اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے۔ موت کے اتنے اسباب ہیں نا، میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر۔ بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں، تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سبحان جنا کے فضائل تھے نا، بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل۔ تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار، میرے دماغ کو سوانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی، تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو۔ وہ تو 5 چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا میں، یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ، کہ آپ سمجھیں۔ ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے۔ حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ۔ خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ اسی، دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا، یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا۔ دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے، ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے، اور کوئی بیماری حملہ کرے گی، اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں، ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں،
آپ آج پراٹھے پہ بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. تو بس 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے ایک پراٹھا تو ایک مثال دی ہے. دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے, پیسہ آ گیا, جب گھر بنے گا آپ 50-60 سال رہ کتنے گئے, 50-60 سال کے ہو گئے آپ. اب کیا رہ گیا؟ ابے 2/3 زندگی گزر گئی, 1/3 میں اپنا گھر, اپنی دیواریں, اپنی اینٹیں, کیا انجوائے کرو گے؟ یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے, تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے. تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگا ابے اس کو نہیں سنا کرو, فضول باتیں کرتا ہے, ابے اس کو. مجھے اپنے بارے میں تبصرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ میرا جاننے والا ہو, پھر صحیح تبصرہ آتا ہے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی ماشاءاللہ آپ کے بیان بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, سامنے تو یہی چلے گا نا. تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل, کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے. جیسے ہماری کوئی ریلیٹو خاتون تھی حج پہ, تو میرا بھی سفر تھا, ہمارے ساتھ تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتا تھا یہ ہماری ریلیٹو ہیں, تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی ہے یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے. ویسے گزر رہے ہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ مفتی صاحب جا رہے ہیں. جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں, تو ظاہر عقیدت کی بیس پہ ہی سلام کیا جاتا ہے نا. اور نیوٹرل ہو کے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے, زہر لگتا ہے. سامنے کوئی نہیں آ کے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے. اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے, شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. یہ ان کا پورا تبصرہ یہ, شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے. میں نے کہا اس بیچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے, اس بیچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروا لو, آرڈر دے کے خراب کرواؤ, کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا ماحول ایسا ہے. ایک دفعہ زنا میں پڑ گیا نا یہ, پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤ گی یہ شادی نہیں کرے گا, اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں. اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتہ چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے, ستار سے اصل کون. آج کل ان کو پاسورڈ بھی کھولنے آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, تو پکڑا جائے گا. پھر وہ جو بدگمانیاں, پھر آپ روگی ساری زندگی. تو میں نے تو اس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے